السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چچا شام کے نام خطوط جو کل 7 منٹوں گئے اسی سلسلے میں پہلے ہم نے 4 خط کر لیے، ابھی یہ 5واں خط ہے چچا شام کے نام۔ ان خطوط کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ جو شاپ لگ چکی ہے منٹوں پر کہ وہ فحش نگار ہے، اس شاپ کی تناظر میں جو بھی شخص اس کے افسانے پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسی شاپ کو ذہن میں رکھ کر اس پر اس کا مطالعہ بھی کرتا ہے، اور جب گفتگو کرتا ہے تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر اس پر گفتگو کرتا ہے۔ ابھی یہ جو 9 خطوط ہیں اس کے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو وہ شاپ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس میں جس سطح پر اس نے بات کی ہے وہ سیاسیات، ان بین الاقوامی سیاست، بین الاقوامی پروپیگنڈے اور جو بھی امریکی یا روسی انتشار ہے اس پر اس نے گہری نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹرشپ، کمیونزم، سوشلزم اور ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ ابھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ 5ویں خط میں وہ کس چیز کو زیر بحث لاتے ہیں، کیونکہ بات شروع ہوئی تھی کہ 7 منٹو چچا شام سے ایٹم بم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب وہی مطالبہ دوبارہ سے اس 5ویں خط میں سامنے رکھا جا رہا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس خوش اسلوبی سے اور بہت ہی اچھے طنز و مزاح کے انداز میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، مسائل کو۔ چچا شام کے نام 5واں خط۔ محترمی چچا جان تسلیمات، میں اب تک آپ کو پیارے چچا جان کے نام سے خطاب کرتا رہا ہوں، پر اب کی دفعہ میں نے محترمی چچا جان لکھا ہے، اس لیے کہ میں ناراض ہوں۔ ناراضی کا باعث یہ ہے کہ آپ نے مجھے میرا تحفہ ایٹم بم ابھی تک نہیں بھیجا۔ بتائیے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ سنا تھا کہ چچا باپ سے زیادہ چچا بچوں سے پیار کرتا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، مگر وہاں بہت سی باتیں ایسی نہیں ہوتی جو یہاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں آئے دن وزارتیں بدلتی ہیں، آپ کے یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ یہاں نبی پیدا ہوتے ہیں، وہاں نہیں ہوتے۔ یہاں ان کے ماننے والے وزیر خارجہ بنتے ہیں، اس لیے اس پر ملک میں ہنگامے برپا ہوتے ہیں، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ ان ہنگاموں پر تحقیقاتی کمیشن بیٹھتی ہے، اس کے اوپر کوئی اور بیٹھ جاتا ہے، وہاں اس قسم کی کوئی دلچسپ بات نہیں ہوتی۔ چچا جان، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے یہاں کوئی نبی کیوں پیدا نہیں کرتے، کیوں پیدا نہیں ہونے دیتے؟ خدا کی قسم ایک پیدا کر لیجئے، بڑی تفریح رہے گی، بڑھاپے میں وہ آپ کی لاٹھی کا کام دے گا۔ اس لاٹھی سے آپ امریکہ کی ساری بھینسیں ہانک سکتے ہیں۔ بھینسیں تو یقیناً آپ کے یہاں ضرور ہوں گی۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی کی بات ہو رہی ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہیں، جعلی نبی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ نبی پیدا کرنے سے کسی وجہ سے معذور ہوں تو مجھے حکم دیجیے، میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا صاحبزادہ بھی بھیج دیں گے۔ جلدی لکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے دشمن روس سے مانگ آ جائے اور آپ منہ دیکھتے رہ جائیں۔ یعنی کہ وہ اس چیز پر طنز کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو نبی بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اگر آپ کو نبی چاہیے تو ہم مرزا بشیر الدین احمد کو بھیج دیتے ہیں، اور جلدی کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ روس سے مانگ آ جائے۔ بات ایٹم بم کی تھی جو میں نے آپ سے تحفے کے طور پر مانگا تھا، اور میں نبی اور نبی زادوں کی طرف ہاں کتنی معمولی بات تھی، میں نے صرف چھوٹا، بہت ہی چھوٹا ایٹم بم مانگا تھا جس سے میں ایک آدمی کو اڑا سکتا، جو مجھے گھیرے دار شلوار کے نیفے کے اندر ہاتھ ڈال کر ڈھیلا لگاتا نظر آتا ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے میری خواہش کی شدت کو محسوس نہیں کیا، یا شاید آپ ہائیڈروجن بمبوں کے تجربات میں مشغول تھے۔ چچا جان، یہ ہائیڈروجن بم کیا بلا ہے؟ 8ویں جماعت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہائیڈروجن ایک گیس ہوتی ہے، ہوا سے ہلکی۔ آپ اس کرۂ ارض کے سینے سے کس ملک کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں؟ روس کا؟ مگر سنا ہے وہ کم وقت نائٹروجن بم بنا رہے۔ 8ویں جماعت ہی میں ہم نے پڑھا تھا کہ نائٹروجن ایک گیس ہے، گیس ہوتی ہے جس میں آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔
میرا خیال ہے کہ آپ اس کے جواب میں آکسیجن بم بنا دیں۔ 8ویں جماعت میں ہم نے پڑھا تھا کہ نائٹروجن اور آکسیجن گیسیں جب ملتی ہیں تو پانی بن جاتا ہے۔ کیا ہی مزہ آئے گا! ادھر آپ آکسیجن بم پھینکیں گے، ادھر روس نائٹروجن بم پھینکے گا، باقی دنیا پانی میں ڈبکیاں لگائے گی۔ خیر، یہ تو مذاق کی بات تھی۔ سنا ہے آپ نے ہائیڈروجن بم صرف اس لیے بنایا ہے کہ دنیا میں مکمل امن و ایمان قائم ہو جائے۔ یوں تو اللہ کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے آپ کی بات کا یقین ہے۔ ایک اس لیے کہ میں نے آپ کا گندم کھایا ہے، اور پھر میں آپ کا بھتیجا ہوں۔ بزرگوں کی بات یوں بھی چھوٹوں کو فوراً ماننی چاہیے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے دنیا میں امن و امان قائم کر دیا تو دنیا کتنی چھوٹی ہو جائے گی؟ میرا مطلب ہے کہ کتنے ملک صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہوں گے۔ میری بھتیجی تو اسکول میں پڑھتی ہے، کل مجھ سے دنیا کا نقشہ بنانے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا ابھی نہیں، پہلے مجھے چچا جان سے بات کر لینے دو، ان سے پوچھ لوں کون سا ملک رہے گا اور کون سا نہیں رہے گا، پھر بنا دوں گا۔ خدا کے لیے روس کو سب سے پہلے اڑائیے گا، اس سے مجھے خدا واسطے کا بیر ہے۔ 7-8 دن ہوئے وہاں سے فنکاروں کا ایک وفد آیا تھا خیر سگالی کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ اب واپس چلا گیا ہے۔ اس وفد میں ناچنے اور گانے والیاں تھیں جنہوں نے ناچ گا کر ہمارے سادہ لوگ پاکستانیوں کو دل موہ لیا تھا۔ اب آپ اس کے توڑ میں جب تک کوئی ایسا گاتا بجاتا ناچتا تھیکتا خیر سگالی وفد نہیں بھیجیں گے کام نہیں چلے گا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہالی ووڈ کی چند $1 ملین ٹانگوں والی لڑکیاں یہاں روانہ کر دیجیے، مگر آپ نے اپنے کم عقل بھتیجے کی بات پر کوئی غور نہیں کیا اور ہائیڈروجن بم کے تجربے میں مصروف رہے۔ قبلہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ ذرا اپنے سفارت خانے متعینہ پاکستان سے پوچھیے، یہاں ہر ایک کی زبان پر تمہارا خانم اور مادام عاشورہ کا نام ہے۔ یہاں کا ایک بہت بڑا اردو اخبار زمیندار ہے، اس کے ایڈیٹر بڑے زاہد خشک قسم کے نوجوان ہیں۔ ان پر اس روسی وفد نے اتنا اثر کیا کہ نثر میں شاعری کرنے لگے۔ ایک پیرا ملاحظہ فرمائیے۔ جب وہ گا رہی تھی تو کھچا کھچ بھرے ہوئے اوپن تھیٹر، شاید آپ کے یہاں ایسا تھیٹر نہ ہو، میں سامعین کے سانس لینے کی آواز صاف سنائی دے رہی۔ تھیٹر پر جھکا ہوا تاروں بڑا آسمان اور سٹیج کے چاروں طرف ابھرے ہوئے سر سبز درخت بھی دم بخود تھے، اور اس گمبھیر سناٹے میں کوئل کوک رہی تھی۔ اس کی تیز گہری اور روح کو چیر دینے والی آواز تاریک رات کے سینے میں جا بجا اندیکھی روشنی کے گہرے گہو ڈال رہی۔ پڑھ لیا آپ نے؟ چچا جان، یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ ہائیڈروجن بموں کو فی الحال چھوڑیے، اس طرف توجہ دیجیے۔ آپ کے پاس کیا حسیناؤں کی کمی ہے؟ چشمے بدو، ایک سے ایک پٹاخہ کسی موجود ہے، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں، جتنی بھیجیے گا سب کی ٹانگیں $1 ملین قسم کی ہوں، اور ہمارے پاکستانی مردوں کو بوسہ دینے سے نہ گھبرائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک جہاز بھر کر لینوس ٹوتھ پیسٹ بھیج دی تو میں سب کے دانت صاف کرا دوں گا، ان کے منہ سے بو نہیں آئے گی۔ آپ میری بات مان گئے تو آپ کی 7 آزادیوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ روس والوں کے چکے چھوٹ جائیں گے اور تمہارا خانم اور مادام عاشورہ ٹاپتی رہ جائے گی، اور زمیندار کے ایڈیٹر کو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ لیکن چچا جان، ایک بات سن لیجئے کہ آپ نے الزبتھ ٹیلر کو بھیجا تھا کہ اگر آپ نے الزبتھ ٹیلر کو بھیجا تو اس کے بوسے صرف میرے لیے وقف ہوں گے۔ مجھے اس کے ہونٹ بہت پسند ہیں۔ ہاں، اس غیر سگالے وفد میں کہیں اس حبشی گوئیے پال روبنسن کو نہ شامل کیجیے گا۔ سالے کا مطلب ہے بیوی کا بھائی، اور ہم اسے گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کمیونسٹ ہے۔ مجھے حیرت ہے آپ نے اسے ابھی تک ایسٹ افریقہ کیوں نہیں بھیجا؟ وہاں اسے بڑی آسانی سے ماؤ ٹاؤ کی تحریک میں ماخوذ کر کے گولی سے اڑایا جا سکتا ہے۔ میں اس خیر سگالی وفد کا بے چینی سے انتظار کروں گا اور نوائے وقت کے مدیر سے کہوں گا کہ وہ ابھی سے اس کا پروپیگنڈا شروع کر دے۔ بڑا نیک اور وفادار قسم کا آدمی ہے، میری بات نہیں ٹالے گا۔ ویسے آپ اسے تحفے کے طور پر ریٹا بیورت کی آٹوگراف تصویر بھجوا دیجیے گا، بیچارہ اسی میں خوش ہو جائے گا۔ میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ کا خیر سگالی وفد لاہور میں آئے گا تو میں اسے
ہیرا منڈی کی سیر کراؤں گا۔ شورج کاشمیری صاحب کو میں ساتھ لے چلوں گا، تو اس علاقے کے پیر ہیں۔ حال ہی میں آپ نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان اس بازار میں ہے، اور آپ اپنے سفارت خانے کو حکم دیجیے کہ وہ آپ کو اس کا ترجمہ کرا کے بھیج دے گا۔ یہاں ایک سے ایک درخشندہ تابندہ ہیرا پڑا ہے، ہر تراش کا، ہر وزن کا۔ اب اور باتیں شروع کرتا ہوں۔ پاکستان کو آپ کی فوجی امداد دینے کے فیصلے اور مشرق بعید کے دیگر مسائل پر بھارت اور آپ کے اختلافات پر پنڈت نہرو نے پچھلے دنوں جو زبردست نکتہ چینی کی تھی، سنا ہے اس کا یہ رد عمل ہوا ہے کہ آپ کے ملک کی حکمت عملی میں ایک نیا رجحان ترقی کر رہا ہے۔ بعض کی یہ بھی رائے ہے کہ امریکہ بھارت کو اپنے عزائم کے متعلق اطمینان دلانے کی ضرورت سے زیادہ کوشش کر رہا ہے۔ آپ کے جنوبی ایشیائی اور افریقی معاملات کے اعلیٰ افسر، کیا نام ہے ان کا، مسٹر جان جوگنز نے اپنے ایک بیان میں بھارت کے لیے اپنے ملک کے خیر سگالی جذبات کی پیشکش کی ہے۔ اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ واشنگٹن دلی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان اور بھارت کو خوش رکھنے سے آپ کا محض مقصد یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی آزادی اور جمہوریت کا ٹمٹماتا دیا جل رہا ہے اسے پھونک سے نہ بجھایا جائے، بلکہ اس کو تیل میں ڈبو دیا جائے، تاکہ وہ کبھی اپنی تشنہ لبی کا شکوہ نہ کرے، ہے نا چچا؟ آپ پاکستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو دریا خیبر سے بے حد پیار ہے۔ یہاں سے حملہ و صدیوں سے ہم پر حملہ کرتے رہے۔ اصل میں دریا خیبر ہے بھی بہت خوبصورت چیز، اس سے پیاری اور خوبصورت چیز پاکستان کے پاس اور ہے بھی کیا۔ اور بھارت کو آپ اس لیے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں کہ پولینڈ، چیکو سلواکیا اور کوریا میں روس کی جارحانہ کارروائیاں دیکھ کر آپ کو ہر دم اس بات کا کھٹکا رہتا ہے کہ یہ سرخ مملکت کہیں بھارت میں بھی درانتیاں اور ہتھوڑے چلانا شروع نہ کر دیں۔ ظاہر ہے بھارت کی آزادی خدا نخواستہ چھن گئی تو کتنا بڑا المیہ ہوگا، اس کا تصور کرتے ہی آپ کانپ اٹھتے ہوں گے۔ آپ کی تاروں والی اونچی ٹوپی کی قسم، آپ جیسا مخلص انسان کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ خدا آپ کی مدد دراز کرے اور آپ کی 7 آزادیوں کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے۔ یہاں ایک علاقہ ہے مغربی پنجاب میں، اس کے وزیر اعلیٰ ہیں فیروز خان نون، ان کی بیگم ایک انگریز خاتون ہے، آپ نے ان کا نام تو سنا ہوگا۔ حال ہی میں آپ نے اپنے دولت قدے پر جو پنچولی فلم اسٹوڈیو کے آگے ہے ایک کانفرنس بلائی۔ اس میں آپ نے مسلم لیگ، جسے مشرقی پاکستان میں شکست فاش ہوئی ہے، کے کارکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے علاقوں میں اشتراکیوں سرخوں کے مقابلے کے لیے جدوجہد کریں۔ دیکھیے چچا جان، آپ فیروز خان نون صاحب کا شکریہ ادا کیجیے اور خیر سگالی کے طور پر ان کی بیگم صاحبہ کے لیے ہالی ووڈ کے سلے ہوئے 2-3 ہزار فراق ضرور دیجیے۔ کہیں آپ نے بھیج تو نہیں دیے؟ میں بھول گیا تھا کیونکہ آپ وہ ساڑی نہیں پہنتی تھی۔ بہرحال نون صاحب کا اشتراکیت دشمن ہونا بڑی نیک فعل ہے، کیونکہ کامریڈ فیروز الدین منصور پھر جیل میں ہوگا۔ مجھے اس کا ہر وقت دمے کے مرض میں گرفتار رہنا ایک آنکھ نہیں پاتا۔ اب میں آپ کو بڑا اچھا مشورہ دیتا ہوں۔ ہماری حکومت نے حال ہی میں کامریڈ ثبت حسن کو جیل سے رہا کیا ہے، آپ اس کو اغوا کر کے لے جائیے۔ میرا دوست ہے لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنی پیاری پیاری نرم باتوں سے ایک روز مجھے ضرور کمیونسٹ بنا لے گا۔ یوں تو میں اتنا ڈرپوک نہیں، کمیونسٹ بھی ہو جاؤں تو میرا کیا بگڑ جائے گا، مگر آپ کی عزت و حلفانے کا خیال ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، آپ کا بھتیجا ایسے بڑے دلدل میں جا دھنسا۔ میری اس برخورداری پر ایک شاباش تو بھیجیے۔ اب میں احوال روزگار کی طرف آتا ہوں۔ چچا جان، آپ کی ریشم مبارک کی قسم، دن بہت برے گزر رہے ہیں، اتنے برے گزر رہے ہیں کہ اچھے دنوں کے لیے دعا مانگنا بھی بھول گیا۔ یہ سمجھیے کہ بدن پر لتے جھولنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ کپڑا اتنا مہنگا ہو گیا کہ جو غریب ہیں ان کے مرنے پر بھی کفن نہیں ملتا، جو زندہ ہیں وہ تار لباس میں نظر آتے ہیں۔ میں نے تنگ آ کر سوچا ہے کہ ایک ننگا کلب کھول دوں، لیکن سوچتا ہوں ننگے کھائیں گے کیا، ایک دوسرے کا ننگ، مگر وہ بھی اتنا تہہ ہوگا کہ نگاہیں لقمہ اٹھاتے وہیں رکھ لیں۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، کوئی ننگی سی ننگی ہے، کوئی ترشی سی ترشی ہے، لیکن چچا جان داد دیجیے۔ گو میں رہا رہین ستم ہے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ لیکن چھوڑیے اس قصہ کو، آپ خوش گلو، خوش اندام و خوش خرام حسینوں کا وہ خیر سگالی وفد بھیج دیجیے۔
ہم اس غربت میں بھی اپنا جی پشوری کر لیں گے۔ فی الحال آپ الزبیتھ ٹیلر کے ہونڈو کا ایک پرنٹ بھیج دیجیے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا تابع دار بھتیجا سعادت حسن منٹو، 31 لکشمی مینشن، ہارور، لاہور۔ اب اس بار تصورہ کیا کریں، خاموشی ہی بہتر ہے۔ باقی آپ اس میں جو نتیجہ کرتے ہیں وہ آپ اپنا ضرور کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس سے کیا نتیجہ کیا۔ شکریہ، خدا حافظ۔